یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ہمزاد اسلحہ خانے سے بندوقیں پہنچا کر میرے پاس آیا اور ابھی اسے آئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دم بہت زور سے چونک پڑا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ یقیناً اس نے جبار اور اس کے ہمزاد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے اس طرح غیر متوقع طور پر چونکنے سے میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ کاش میں یہ منحوس خبر آپ کو نہ سناتا۔ ہمزاد کے لہجے میں انتہائی رنج و ملال تھا۔ کچھ کہو تو میں اس کے لہجے سے خوف زدہ سا ہو گیا۔ میری آنکھیں ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ یہاں آگ اور خون کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ساری احتیاطیں خاک میں مل گئیں۔ جبار نے اپنے ہمزاد کے ذریعے تنظیم سے متعلق ایک ایک بات معلوم کر لی ہے اور تمام اطلاعات انگریزوں کو فراہم کر دی ہیں۔ اس وقت تمام ہندوستان میں تار برقی کے ذریعے انگریز اعلیٰ حکام ایک دوسرے کو تنظیم کے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے گورنر جنرل اور وائسرائے کو تمام حالات سے باخبر کیا جا چکا ہے اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے سب کچھ۔ تمہیں یقیناً دھوکہ ہوا ہے۔ ایک بار پھر معلوم کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ وحشتناک اطلاع سن کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور ناہید میرے دونوں شانے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا ہوا تمہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ اور ہمزاد انتہائی دکھ سے مجھے بتا رہا تھا، وہی حقیقت ہے جو میں نے آپ سے کہا، مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمام ہندوستان میں جہاں جہاں تنظیم کے مراکز ہیں ان سب کے بارے میں نہ صرف اعلیٰ حکام باخبر ہو چکے ہیں بلکہ گورنر جنرل تک کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے۔ یہ بھی کہ تنظیم نہ صرف اندرون ملک سرگرم عمل ہے بلکہ بیرون ملک یعنی ملک سے باہر بھی بڑے پیمانے پر انگریزوں کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ کیا انہیں یہ بھی پتہ چل گیا؟ ہاں، وہ تنظیم کے اغراض و مقاصد اور تمام لاہے عمل سے واقف ہو چکے ہیں اور تنظیم کے آئندہ جو منصوبے تھے ان سے بھی آگاہ ہو چکے ہیں، ہمزاد نے کہا۔ مگر یہ سب کچھ تو بہت ہولناک ہے، انتہائی ہولناک، جس کا آپ اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمزاد نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ میرے ذہن میں اس وقت ہمزاد کو کہے ہوئے کچھ دیر پہلے کے فقرے گونج رہے تھے۔ اس نے کہا تھا، میری آنکھیں ہر وقت خون ہی خون بکھرا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ یہاں آگ و خون کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ مجھے بدحواس دیکھ کر ناہید بھی گھبرا گئی۔ غالباً وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یقیناً کوئی بہت اہم اور خطرناک بات ہے جس نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا ہے۔ وہ میرے ساتھ کچھ عرصے رہنے کے بعد یہ تو جان ہی چکی تھی کہ میرے قبضے میں کوئی نہ کوئی پراسرار نادیدہ قوت ہے۔ اس نے صرف وہ الفاظ سنے تھے جو میں نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ مجھ سے کیا کہا تھا وہ اس سے بے خبر تھی۔ اس نے یکایک میرے دونوں شانے پکڑ کر ایک بار پھر زور سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ بے انتہا مضطرب اور پریشان تھی۔ شیخ، آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ کیا بات ہے؟ مجھے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے جو کچھ جانا ہے کاش نہ جانتا، جو کچھ سنا ہے کاش نہ سنتا، اور جو کچھ تم سے کہنے والا ہوں کاش نہ کہتا۔ میں کھوئے سے لہجے میں ناہید سے بات کرنے لگا۔ پھر اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات پر نظریں جمائے ہوئے بولا، ہم تباہ ہو گئے۔ اتنا کہہ کر میں پھر خاموش ہوا۔ دراصل میں ناہید کو وہ ہولناک خبر سنانے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔
کیونکہ میں اسے جو کچھ بتانے والا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی زندگیاں اور موت وابستہ تھی۔ کیوں تباہ ہو گئے؟ کس نے تباہ کر دیا؟ تم کچھ کہو گے بھی یا مجھے الجھائے ہی جاؤ گے؟ ناہید کے لہجے میں جھنجھلاہٹ بڑھ گئی، اور پھر میں نے ناہید کو وہ سب کچھ بتا دیا جو مجھے حمزاد سے معلوم ہوا تھا۔ وہ سانس روکے میری ایک ایک بات سنتی رہی۔ میں بات ختم کر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اس طرح گمسم بیٹھی تھی جیسے وہ بھی آس پاس بکھری ہوئی چٹانوں کا ایک حصہ ہو۔ پھر ایک دم وہ تیزی سے اٹھی جیسے اس میں اچانک زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ میں نے دیکھا لمحہ بلمحہ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انگریزوں کا مقابلہ کریں گے شیخ، اور تم دیکھو گے شیخ کہ ہمارا لہو ہماری ایڑیوں پر نہیں ہمارے پنجوں پر گرے گا۔ چلو، اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اسی وقت یہ تمام اطلاعات امیر تک پہنچا دینی چاہیے۔ قریب ہی میری بیساکھیاں رکھی تھیں، میں انہیں سنبھالتا ہوا اٹھا اور احتیاط کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ میرے جسم کا سارا بوجھ ناہید سنبھالے ہوئی تھی۔ اگر میں چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ حمزاد مجھے پہاڑی سے چشم و زن میں نیچے پہنچا دیتا، مگر میں نے یہ نہیں چاہا، کیونکہ اس طرح میں ناہید کے جسم کی خوشبو اور لمس سے محروم ہو جاتا۔ تمام الجھنوں، وسوسوں اور اندیشوں کے باوجود ناہید کے وجود کی خوشبو میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ پہاڑی سے اتر کر اونچے نیچے پتھریلے راستے سے گزرتے ہوئے ناہید نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ تمہاری معلومات کے ذرائع کیا ہیں، لیکن میں تم سے اتنا ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیا تمہیں ان باتوں پر مکمل یقین ہے جو تم نے مجھے بتائی ہیں؟ قطعی، بالکل اس طرح جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ تم اس وقت میرے ساتھ چل رہی ہو، اور ابھی چند گھنٹے پہلے سورج طلوع ہو چکا ہے، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم سے اور کچھ نہیں پوچھنا، مجھے تمہاری بات پر اعتماد ہے، اور یقیناً امیر بھی تم پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، ناہید نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے آگے آگے چلنے لگی۔ مجھے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی قوت صرف نہیں کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ حمزاد میرے ساتھ تھا۔ ناہید جوش میں شاید یہ بھی بھول بیٹھی تھی کہ میں اپنی معذوری کے سبب اس کی تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا، ورنہ عام حالات میں وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ میری رفتار بدستور تھی۔ جلد ہی میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ مجھے اپنے قریب پا کر اس نے عجیب دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس وقت جبکہ ہم یہاں قطعی محفوظ ہیں اور ہمارے پاس تعداد کم ہونے کے باوجود اسلحہ بھی ہے جس سے ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، مجھے ان لوگوں کا خیال ستا رہا ہے جو موت کے منہ میں ہیں۔ وہ لوگ جو اندرون ملک رہ کر تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی حیثیت تو بالکل دانتوں کے درمیان زبان جیسی ہے، وہ ہر طرح انگریزوں کی دسترس میں ہیں۔ اس وقت یقیناً وہ لوگ انگریزوں کی وحشت و بربریت کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ میری آنکھوں میں اس وقت امیر عبدالرحمان کا لہو لہان جسم گھوم رہا ہے۔ درندے ان کے خون میں اپنے تیز اور نوکیلے ناخن اتار چکے ہوں گے۔ میرے سامنے ایک ایک چہرہ آ رہا ہے شیخ، کیا تم میرا دکھ محسوس کر سکتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے ناہید کی آواز میں کچھ بھاری پن آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی۔ ناہید کا خیال غلط ہے، پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا شیخ؟ یہ ناہید کی آواز تھی۔ نہیں، میں دراصل تمہارے خدشات کی صداقت جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند لمحے ٹھہرو، میں ابھی تمہیں اصل واقعات سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر حمزاد کی طرف متوجہ ہوا اور اسی کا منتظر تھا کہ میں ناہید سے گفتگو ختم کروں تو وہ مجھ سے ہم کلام۔ حمزاد کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی،
یہ صحیح ہے کہ برطانوی حکومت اندرون ملک مجاہدین کے تمام ٹھکانوں سے واقف ہو چکی ہے، مگر ان کی سرگرمیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کو اندرون ملک مجاہدین کی مختصر سی تعداد سے کوئی خطرہ نہیں، اور ایسی صورت میں جبکہ مجاہدین مختلف شہروں میں بٹے ہوئے ہیں، انہیں سب سے بڑا خطرہ بیرون ملک آزاد علاقوں سے ہے جو مجاہدین کا اصل مرکز ہے، جہاں مجاہدین فوجی نوعیت کی کارروائیوں میں مصروف ہیں جو مستقبل میں ان کے لیے کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس فتنے کو اسی سطح پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اندرون ملک مجاہدین کو بھی وہ معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ان سے نمٹنے کے متعلق بھی وہ اچھی طرح سوچ چکے ہیں، لیکن وہ ان پر اس وقت ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جب وہ ملکہ اور ستانہ میں پناہ لینے والے مجاہدین کی سرکوبی کر دیں۔ وائسرائے سخت کینہ پرور اور متعصب انگریز ہے، خاص طور پر وہ مسلمانوں کا سخت مخالف ہے۔ وہ فوراً لاہور روانہ ہونے والا ہے، جہاں وہ پنجاب کے گورنر سر رابرٹ سے مل کر کوئی منصوبہ بنانا چاہتا ہے۔ وائسرائے اس تمام معلومات میں بذات خود دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ مجاہدین کو آزاد علاقوں میں تباہ و برباد کرنے کے بعد اندرون ملک چن چن کر ختم کرا دے۔ حمزاد مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کر کے خاموش ہو گیا۔ حمزاد سے سنی ہوئی تمام گفتگو منوعن میں نے ناہید کو بتا دی۔ اب ہم بستی کا بڑا دروازہ عبور کر کے سامنے بنے ہوئے مکانات کی طرف بڑھ رہے تھے، جن میں سے ایک مکان میں امیر بابو جان کا قیام تھا۔ ناہید نے میری بات پوری سن کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پہلی آزمائش ہماری ہے اور انشاءاللہ ہم اس آزمائش میں پورے اتریں گے، ناہید نے کہا۔ میں اور ناہید بہت جلد اس مکان تک پہنچ گئے جہاں امیر بابو جان کے علاوہ میرا اور ناہید کا بھی قیام تھا، لیکن ہماری توقع کے برخلاف اس وقت امیر وہاں موجود نہیں تھے۔ مکان کا صدر دروازہ بند نہیں تھا۔ ہم دروازے سے گزر کر اندر کمرے میں جا پہنچے تھے، اور اس وقت ہم اس کمرے میں تھے جہاں امیر بیٹھتے تھے۔ تم یہاں بیٹھو، میں امیر کو اطلاع پہنچواتی ہوں۔ ممکن ہے وہ اسلحہ خانے کی طرف نکل گئے ہوں، ناہید نے مجھ سے کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ گیا اور دیوار سے کمر لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں اس وقت خیالات تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ اگر واقعی انگریزوں کا حملہ یہاں پر ہو گیا تو کیا ہوگا، میں سوچ رہا تھا، لیکن ایک آزاد علاقے پر حملہ کرنے کا ان کے پاس کیا جواز ہے؟ میرے ذہن نے خود مجھ سے ہی سوال کیا۔ جب وہ حملہ کرنے کا ارادہ کر ہی چکے ہیں تو جواز بھی ڈھونڈ ہی لیں گے۔ میرے ذہن میں خود ہی سوال آ رہے تھے، خود ہی ان کے جواب بھی آ رہے تھے۔ میں اب آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ اچانک میری سماعت سے حمزاد کی آواز ٹکرائی، جسے سن کر میں اچھل پڑا۔ میں اپنے خیالوں میں اس طرح کھویا ہوا تھا کہ حمزاد کے وجود کو فراموش ہی کر بیٹھا تھا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں؟ میں نے حیرت کے لمحے سے نکل کر اس سے سوال کیا۔ آپ غالباً بھول گئے، میں ہر وقت آپ کے ہمراہ کس لیے رہنا چاہتا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ انگریز اس بات سے بھی واقف ہو جائیں گے کہ آپ کہاں ہیں، تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اب برطانوی حکومت کی حدود سے باہر، ان کی دسترس سے بہت دور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اب حالات اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں ایک ایک قدم نہایت احتیاط سے اٹھانا پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہر وقت اس لیے تھا کہ جبار اپنے حمزاد کے ذریعے نامعلوم کرا سکے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں، مگر اب اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ میں ہر وقت جبار کے حمزاد کے قریب رہوں اور اسے جبار کا کوئی حکم بجا نہ لانے دوں جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وائسرائے نے حکم دیا ہے کہ کلکتہ کے کچھ اعلیٰ انگریز حاکم جبار کو ساتھ لے کر فوراً اس سے ملیں۔ وائسرائے جبار کو اپنے ہمراہ لے کر لاہور آنا چاہتا ہے۔ وائسرائے کو جبار کی پراسرار قوتوں کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔
وائسرائے کی خواہش یہ ہے کہ ان پراسرار قوتوں کو مجاہدین کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے نہایت خطرناک بات ہوگی، اسی لیے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور وہاں کمانڈر ان چیف کو بھی مجاہدین کی سرگرمیوں سے مطلع کیا جا چکا ہے، مگر کمانڈر اس بات کے حق میں نہیں کہ آزاد علاقوں پر بغیر کسی سبب کے حملہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات غیر قانونی ہے۔ وائسرائے نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی ہے، اور اس لیے غالباً وہ کمانڈر ان چیف کو اپنے ہمراہ لاہور نہیں لے جا رہا، جہاں وہ گورنر پنجاب سے مل کر کوئی خطرناک منصوبہ بنانا چاہتا ہے۔ حمزاد اپنی بات پوری کہہ کر جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے مشورہ دو گے، وہ غلط نہیں ہوگا، مگر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہاں تمہاری ضرورت پیش آئی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ اول تو میں خود آپ کی طرف سے بے خبر نہیں رہوں گا، اور اگر ایسا کوئی موقع آیا تو آپ مجھے اپنے قریب پائیں گے۔ دوسرا، یہاں فی الحال آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں، یہاں تو آپ ایک طرح سے اپنے لوگوں میں ہیں۔ اتنا سکون و اطمینان تو آپ کو نہ اپنے شہر میں میسر تھا اور نہ میرٹھ میں، حمزاد نے جواب دیا۔ لیکن اس کے جواب سے میرا ذہن میں ایک سوال اور ابھرا، لیکن اگر تم اس وقت جبار کے حمزاد سے برسر پیکار ہوئے تو ہاں، یہ صورتحال ضرور تشویشناک ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں نے خطرہ محسوس کیا کہ آپ میری غیر موجودگی میں کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں تو میں ہر قیمت پر آپ تک پہنچ جاؤں گا، آپ کو کسی خطرے میں نہ پڑنے دوں گا۔ حمزاد نے مجھے پوری صورتحال سمجھا دی۔ تو پھر جو مناسب سمجھو اس پر عمل کرو، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ وائسرائے کو آپ کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ آپ بھی مجاہدین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ کہ آپ کے پاس جبار کی طرح پراسرار قوتیں ہیں۔ اور تو کیا انگریز اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی تنظیم کا سربراہ ہوں؟ میں نے حمزاد کی بات کاٹ کر پوچھا۔ نہیں، اب وہ جان چکے ہیں کہ تنظیم کے اصل سربراہ امیر بابو جان ہیں، کیونکہ جبار کے حمزاد کے ذریعے انہیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ یہ بھی جان چکے ہیں کہ امیر بابو جان ان کا اصطلاحی نام ہے اور ان کا اصلی نام مولوی عبداللہ ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود وہ آپ کے بارے میں اب تک مشکوک ہیں، کیونکہ کلکتہ سے غائب ہونے کے بعد انہیں آپ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ مگر اس دوران جبکہ جبار کے حمزاد نے تنظیم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی، انہیں یہ بھی خبر لگ گئی کہ آپ مجاہدین کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تنظیم سے آپ کے تعلق کے بارے میں تو انہیں پہلے ہی معلوم تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مقابلے پر یہاں جبار کو لانا چاہتے ہیں۔ میں بڑبڑایا۔ 100%۔ بلکہ وائسرائے بذریعہ تار برقی سرحدی علاقوں کو ہوشیار بھی کر چکا ہے۔ اب تک برطانوی حکومت کی سرحدوں پر کافی تعداد میں فوج جمع ہو چکی ہے، اور قریب کے علاقوں سے فوج اکٹھی ہو کر سرحد پر پہنچ رہی ہے۔ سرحدی علاقوں میں جاسوسوں کا جال پھیلایا جا چکا ہے۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور یہ سب ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میں ابھی حمزاد کی بات کا جواب دینے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے قریب ہوتی ہوئی قدموں کی آہٹ سنی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ میں نے حمزاد کو رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ اگر میں نے تمہاری ضرورت محسوس کی تو تمہیں طلب کر لوں گا، مگر ایسا اسی وقت ہوگا جب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو۔ ویسے تو تم خود بھی میری طرف سے غافل نہیں رہو گے۔ میں نے یہ کہہ کر حمزاد کی طرف سے نظریں پھیر لی تاکہ اسے جاتا ہوا نہ دیکھ سکوں۔ اس کی ہر وقت کی قربت نے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ میں اسے اس طرح رخصت کر رہا تھا جیسے اپنے کسی بہت ہی عزیز دوست اور غم گسار کو کوئی خود سے جدا کرتا ہے۔ نہ معلوم وہ مجھ سے کب تک کے لیے جدا ہوا تھا۔
حالانکہ اس نے مجھ پر تمام صورتحال واضح کر دی تھی، بتا بھی دیا تھا کہ مجھے جب اس کی ضرورت محسوس ہوگی وہ میرے قریب ہوگا، لیکن اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے نہ جانے کیوں میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ قدموں کی آہٹ اب بہت قریب آ چکی تھی۔ یہ کسی عورت کے قدموں کی چاپ ہرگز نہیں تھی۔ ناہید کے مخصوص قدموں کی آواز سے میری سماعت آشنا تھی۔ یہ ناہید ہرگز نہیں تھی۔ آنے والے نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ یہ قائم خان تھا، مجاہدین کے ایک دستے کا سالار۔ قائم خان کے وجود میں مجھے اس کی آنکھیں سب سے زیادہ عجیب لگی تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے اس کے وجود کا کوئی تعلق نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی گول گول تیز چمکیلی آنکھیں، جیسے وہ آنکھیں اشیاء کے آر پار دیکھنے کی اہل ہیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت اور عیاری کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ اسی سبب میں کبھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ وہ کیسے کردار کا مالک ہے۔ کبھی وہ مجھے انتہائی معصوم دکھائی دیتا، کبھی نہایت عیار۔ گوری رنگت، چوڑی پیشانی اور کشادہ سینے والا یہ نوجوان مجھے کچھ یوں بھی ذرا ناپسند سا تھا۔ میں نے کئی موقعوں پر ناہید میں اس کی دلچسپی کو محسوس کیا تھا، اور کئی بار ناہید کی زبان سے بھی اس کی بہادری کی تعریف سنی تھی۔ کمرے کے دروازے میں داخل ہو کر قائم خان کی نظریں مجھ سے ملی تھی، اور اس لمحے میں نے اس کے لیے اپنے اندر ناپسندیدگی محسوس کی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، آج آپ کے ساتھ ملکہ نہیں؟ میں نے اس کے فکر کی چبھن محسوس کی، مگر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ہاں وہ امیر کی تلاش میں گئی ہے، اور امیر کو ملکہ کی تلاش ہے۔ میں اسی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ امیر بابو جان تمام سالاروں سے ایک ضروری اور اہم مشورہ کرنے والے ہیں۔ تمام لوگ مولوی شریف اللہ کے مکان پر جمع ہیں، صرف ملکہ اور آپ کا انتظار ہے۔ قائم خان نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ اہم اور ضروری بات کیا ہے جس کے لیے امیر نے تمام سالاروں کو جمع کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی امیر نے ہمیں اس بات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، ہماری اطلاعات اتنی ضرور ہیں کہ سرحدی علاقے پر جو لوگ امیر کی طرف سے متعین ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص آج صبح امیر کے پاس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ قائم خان نے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بڑبڑایا۔ قائم خان نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بولا، آپ ایسا کیجئے کہ میرے ہمراہ مولوی شریف اللہ کے مکان پر چلیے۔ ملکہ کو بھی آخرکار وہیں پہنچنا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ امیر کی تلاش میں وہاں پہنچ چکی ہو۔ قائم خان کی تجویز مجھے پسند آئی۔ میں بے ساکھیاں اٹھا کر اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ قائم خان نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دینا چاہا، مگر میں نے اپنی اندرونی نفرت کے سبب اس کا سہارا لینا قبول نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک بار پھر گرتے گرتے بچا۔ قائم خان کا اندازہ درست ثابت ہوا، ملکہ وہاں موجود تھی۔ میں اور قائم خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے، اس لیے کہ امیر بابو جان لوگوں سے مخاطب تھے۔ اچانک انہوں نے ہماری طرف مڑ کر دیکھا اور بولے، تم لوگ بھی ٹھیک وقت پر پہنچے۔ میں نے ابھی اپنی بات شروع ہی کی تھی۔ مجھے آج صبح ایک اہم خبر ملی ہے، اور وہ خبر تشویشناک ہے۔ سرحدی پہاڑوں پر بڑے پیمانے پر فوج کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، جو ظاہر ہے کہ بے سبب نہیں ہو سکتی۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نقل و حرکت کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ امیر بابو جان کا یہ انداز فکر دیکھ کر مجھے ان کی معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا قائل ہونا پڑا۔ تنظیم کا سربراہ اور اس کے بقیہ افراد یعنی بیدار، معزز اور کافی محتاط تھے۔ ان کے ذرائع معلومات نہ صرف یہ کہ درست تھے، بلکہ وہ ان معلومات کو فوری طور پر اپنے امیر تک پہنچانے کے لیے مستعد رہتے تھے۔
اس سے پہلے کہ مجھے حمزاد کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے امیر کو آگاہ کرتا، امیر تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ برطانوی سرحدوں پر فوجیوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ امیر کے بیٹھتے ہی ایک متوسط عمر کا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کا نام عبدالغفور تھا۔ سرحدوں پر فوجوں کی نقل و حرکت کو واقعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور امیر نے جو قیاس آرائی کی ہے وہ کچھ درست ہی معلوم ہوتی ہے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں صداقت نظر آتی ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مصلحت کے بعد شہزادہ مبارک شاہ دوبارہ ستانہ پر قبضہ کر چکے ہیں، اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انگریزوں سے چھپی ہوئی ہو یا وہ اسے نظر انداز کر دیں۔ عین ممکن ہے کہ انگریز حکومت پھر ایک مرتبہ اپنے حواریوں سے مل کر ستانہ کو تباہ کرنا چاہتی ہو، کیونکہ سادات کے استحکام کا تعلق براہ راست ہمارے حق میں جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہرحال ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ قبل از وقت تو خیر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نقل و حرکت کا کیا مقصد ہے، جب تک کہ ہمارے آدمی ہمیں پوری معلومات سے آگاہ نہ کر دیں۔ اس وقت تک کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم دفاعی تیاریاں شروع کر دیں، اور شہزادے کو بھی نئے حالات سے مطلع اور خبردار کر دیں کہ وہ بے خبری میں کسی اچانک مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ عبدالغفور کے بعد کئی اور سالاروں نے مختلف تجاویز پیش کی، جنہیں تمام حضرات نے بغور سنا۔ جب کافی لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تو امیر بابو جان نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ اے امیر، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ میں نے بے ساکھیاں کھینچ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بیٹھے رہو، تم بیٹھ کر ہی گفتگو کر سکتے ہو۔ تمہاری معذوری کو دیکھتے ہوئے تم پر آداب محفل فرض نہیں ہے۔ امیر نے مجھے مخاطب کیا اور میں دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مجھے وہ کہنا ہے جو کسی نے نہیں کہا۔ میں اور ملکہ خود بھی امیر سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ ہمارے پاس چند اہم اطلاعات ہیں، ہم چند بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے تمام واقعات امیر بابو جان اور تمام حاضرین کو مطلع کر دیا۔ میری ہولناک باتیں سن کر تمام محفل پر جیسے سکتے کا سا عالم طاری ہو گیا۔ پھر اس خاموشی کو مولوی شریف اللہ نے توڑا۔ مگر ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ ان اطلاعات کے ذرائع کیا ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، اس نے جو کچھ کہا ہے ہمیں اس کی صداقت پر یقین ہے۔ اس کے ذرائع معلومات کیا ہیں اس سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سے آپ لوگوں کو بھی بے خبر نہیں رکھنا چاہتے۔ آج موقع آ گیا ہے تو ہم یہ بتانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں سے اس کو کچھ ایسی نادیدہ پراسرار قوتیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے انہیں یہ تمام اطلاعات ملی ہیں۔ ان پراسرار قوتوں کا تھوڑا بہت تجربہ اسلحہ اور روپے کی فراہمی کے سلسلے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ہو چکا ہوگا، لہٰذا یہ بحث فی الحال فضول ہے۔ ہمیں اب تک ان اطلاعات کی روشنی میں کوئی واضح لائحہ عمل مرتب کرنا ہے، کیونکہ آزمائش کی گھڑی آ چکی ہے۔ ہم سب جس کے منتظر تھے وہ گھڑی اپنے وقت سے پہلے آ گئی، اور خدا کا شکر ہے کہ پہلی آزمائش ہماری ہے، ورنہ میں پیرو اور عبد الرحمان کی طرف سے فکر مند ہو چکا تھا۔ آپ لوگوں نے سن ہی لیا کہ انگریز ہماری تمام سرگرمیوں سے آگاہ ہو چکے ہیں، اور بہت جلد ان کا دستے ستم ہماری طرف بڑھنے والا ہے۔ اس کی اطلاعات کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سرحد پر فوجوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، لیکن برطانوی حکومت کو حملے کی تیاری میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا۔ اس کے علاوہ انہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ علاقے جن میں ہم آباد ہیں ان کی حکومت سے باہر اور آزاد ہیں۔ مصلحت وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جنگی تیاریوں کو تیز سے تیز کر دیں اور فوری طور پہ شہزادہ مبارک شاہ کو اس سنگین صورتحال سے مطلع کر دیں۔ امید ہے
کہ آپ تمام حضرات بھی میری اس رائے سے متفق ہوں گے۔ امیر بابو جان نے اپنی بات ختم کر کے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہمیں اپنے امیر کی ہر رائے اور فیصلہ منظور ہے۔ تمام لوگوں نے بیک زبان کہا، جس میں ناہید اور میں بھی شامل تھے۔ اس کے بعد یہ تمام اطلاعات ستھانہ پہنچانے کے لیے جب قائم خان اور ناہید کا انتخاب کیا گیا تو نہ جانے کیوں میں نے قائم خان کے لیے اپنے دل میں رقابت محسوس کی، اور شاید اسی جذبے کے تحت بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے کہا، اگر امیر ستھانہ کے لیے ناہید کے ہمراہ مجھے روانہ کرتے تو مجھے خوشی ہوتی، مجھے ستھانہ دیکھنے کی خواہش بھی ہے۔ امیر نے جیسے میری مشکل ہی حل کر دی۔ میں نے پہلے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ میں اور ناہید دونوں ہی راستے سے لا علم ہیں۔ ان دونوں کے ہمراہ جانے کے پیشکش میں نے فوراً قبول کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہی میں، ناہید اور قائم خان ستھانہ جانے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ہم تینوں کے پاس بندوقیں اور کارتوس موجود تھے۔ مجھے گھوڑے پر سوار کراتے ہوئے ناہید نے کہا، ابھی تمہیں گھڑ سواری اور بندوق چلانا سیکھے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اس کے علاوہ تمہاری ایک ٹانگ بھی کام نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں تو بہتر یہی تھا کہ تم اس سفر کی تکلیف نہ اٹھاتے۔ ملکہ، میں نے خوب سوچ سمجھ کر تکلیفیں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی اس راہ کا انتخاب کیا ہے۔ میری آواز میں سختی تھی۔ یہ زندگی میں نے خود قبول کی ہے۔ اس کے سارے دکھ سکھ مجھے برداشت کرنے ہیں، اور تم مجھے سہل پسندی کی ترغیب دے رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ شبہ پیدا ہوا کہ ناہید دانستہ قائم خان کے ساتھ تنہا رہنا چاہتی ہے۔ میں تمہارے حوصلوں سے بے خبر نہیں ہوں شیخ، ناہید نے میری بے ساکھیاں گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ ستھانہ ملکہ سے زیادہ دور نہیں۔ مجھے امید تھی کہ ہم شام ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ مجھے گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد ناہید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ اس کی پشت پر بھی بندوق لٹک رہی تھی۔ قائم خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے ساتھ ناہید کا گھوڑا بڑھا۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھتے دیکھ کر میرے اندر رقابت کی آگ اور تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں کسی بھی طرح ان دونوں کو اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ سے الگ رہ کر کوئی گفتگو کر سکے۔ میں ان دونوں کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔